السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 اور 165 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ۔ واو حرکت ہے، ذال پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا میری بہنوں، دونوں جگہ غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار ہوگا میری بہنوں۔ تو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو آیت خوبصورت ادا ہوگی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ۔ تعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ایک قوم نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے کے روز وہ عبادت کرتے۔ یہودی ہفتے کے روز عبادت کرتے تھے، تو اس دن عبادت کرنا تھا، تجارت نہیں کرنا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کیے، جمعہ کے دن ہی سمندر میں، دریا میں جال ڈال دی اور اتوار کے روز نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کے دن، ہفتے کے دن بہت ساری مچھلیاں آتی تھی، باقی دن میں نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے حدوں کو توڑا اور جال ڈال دی اور نافرمان بن گئے۔ اور ان میں سے 3 جماعت تھی، ایک تو وہ جو گنہگار ہو گئے جال ڈال کر، اللہ کی نافرمانی کر کر، اور ایک جماعت کیا کرتی تھی، کیا کہنے لگی، دوسری جماعت کیا کی، انہیں روکا، کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو اور لوٹ آؤ، اور تو تم متقی بن جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا اور تم متقی بن جائیں گے۔ یہ دوسری قوم کہنے لگی، تو تیسری قوم کیا کہی کہ کیوں تم انہیں روک رہے ہو، کیوں تم واعظ نصیحت کر رہے ہو، جبکہ کہ وہ ان کو اللہ ہلاک کر دے گا یا انہیں عذاب دے گا، شدید عذاب دے گا، کیونکہ انہوں نے گناہ کر لیا، تو تم کیوں انہیں روک رہی ہو۔ ایسی 3 جماعت ہو گئی میری بہنوں۔ تو اب ہم پڑھیں گے اور کون سی جماعت کو اللہ کا عذاب نہیں آیا، اور کون سی
جماعت کو اللہ کا عذاب آیا، یہ ہم سمجھیں گے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا، تو وہ جماعت کہنے لگی، جنہوں نے روکا تھا نا، وہ جماعت کہنے لگی، قالوا، انہوں نے کہا، معذرتاً یعنی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کرو، اللہ کو مناؤ، گناہ صادر ہو گیا ہے تو اللہ سے رجوع ہو جاؤ، تو الی ربکم، اپنے رب کی طرف معذرت چاہو، وَلَعَلَّهُمْ، اور شاید کہ وہ یتقون، تقوی اختیار کر لے، یعنی اللہ سے ڈر جائے اور اللہ سے معافی طلب کر لے۔ اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، معذرتاً کہہ رہے ہیں، تاکہ اللہ معاف کر دے اور وہ متقی بن جائے۔ فلما، پھر جب، نسو، انہوں نے بھول گئے، ما ذکروا، جو نصیحت دی گئی تھی، بھی، جس کی، تو وہ بھول گئے، انجینا الذین، ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو، ینہونا، جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے جو روکتے تھے نا، ان کو اللہ نے چھوڑ دیا، اور باقی دونوں جماعتوں کو اللہ کا عذاب پہنچا۔ کیونکہ ایک تو گنہگار جال ڈال کر گناہ کر لیے، اور دوسرا کیا کہا، چھوڑ دو ان کو، کرتے ہیں گناہ تو کرنے دو، اللہ عذاب دے گا، ان کو سخت عذاب دے گا۔ وہ دونوں کو اللہ کا عذاب پکڑ لیا۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَعِيسٍ، بڑے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا ان لوگوں کو، بِمَا كَانُوا، بسبب اس کے کہ وہ تھے، یفسقون، نافرمانی کرے، انہوں نے کیا کیا، نافرمانی کیا، ایک نے اللہ کی حد کو توڑا، دوسرے نے اپنے بھائی کو گناہ کرنے سے نہیں روکا، تو یہ دونوں کو اللہ کا عذاب آ پکڑا، اور جو روکے تھے ان کو اللہ کا عذاب نہیں پکڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اللہ سے ملا دے، نماز کی تلقین دے اور قرآن پاک پڑھنے کی تلقین دے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔